اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 رجب 1443 ہجری، 23 فروری 2022 عیسوی، 11 گتے فاگن 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے پیش کیا جائے گا تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور اخیر میں ایک عالم کا بہت ہی اچھا خطاب پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو مزین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم انصر نیپالی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو۔ مسکان خان جس نے حجاب کے لیے اپنا حجاب کے لیے نعرہ تکبیر لگا دیا، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو، قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں، قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں، بے حجابی سے عورت کی توہین ہے، بے حجابی سے عورت کی توہین ہے، سر سے آنچل کبھی نہ گراؤں گی میں،
سر سے آنچل کبھی نہ گراؤں گی میں، اور شب و راست شمع محفل بنا کر کے رسوا کیا، شمع محفل بنا کر کے رسوا کیا، توبہ کر لو دوبارہ نہ جاؤں گی میں، توبہ کر لو دوبارہ نہ جاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے، گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے، کیسے اللہ کو منہ، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی میں، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی میں، گھر سے باہر نمائش نہ کرتی پھرو، گھر سے باہر نمائش نہ کرتی پھرو، تن فروشی کی لعنت مٹاؤں گی میں، تن فروشی کی لعنت مٹاؤں گی میں، بے حیائی سے فتنوں کی بارش ہوئی۔ آج اس مدنی کے واقعات کا کم سے بچوں کے ساتھ بے حیائی کی وجہ ہے، بے حیائی سے فتنوں کی بارش ہوئی، داغ عصمت، داغ عصمت تمہاری دھلاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جگاؤں گی میں، حسن پردہ سے دامن سجاؤں گی میں، شیش محلوں میں بکھرتی رہی عظمتیں، شیش محلوں میں بکھرتی رہی عظمتیں، ساری دنیا کو عنصر بتاؤں گی میں، ساری دنیا کو عنصر بتاؤں گی میں، شرم نسوانیت کو جلاؤں گی میں، حسن تقویٰ سے دامن سجاؤں گی میں، بن کے مسکان پردہ کی تعلیم کو قوم کی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی میں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی صاحب کا، ان کا موضوع ہے حجاب کا مفہوم۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ یہ ہے آج دبئی کی سب سے اونچی جو عمارت ہے برج خلیفہ، آج برج خلیفہ پر بھی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا، اور دبئی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی، اس نے ہمارا نام روشن کیا۔ پردے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پردے کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ آئیے ذرا آپ کو وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، حجاب کا حکم کیوں آیا، اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن کا 22واں پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اللہ فرماتا ہے
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप निकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दें कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें? इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपये वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, उसको टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपये का हमारी माए बहनें कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपये वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। कल कयामत के दिन वो पर्दे वाली लड़की भी खड़ी होगी और कहेगी अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थी, बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, अय अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, 5 टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है, उसको पागल कहेंगे लोग। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं करना है। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीजों को लोग गलत समझते हैं। कल कयामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी अल्लाह इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़िनाकारी के काम कर रहे थे, आय अल्लाह मैंने अपनी इज्जत व आबरू को बचा करके रखा, मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आय अल्लाह मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। सर्दियों का मौसम आता था, सर्दियों का मौसम आता था, सुबह 5 बजे
हय्या अलस्सलाह की आवाज गूंजने लगती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाजें आने लगती थी। पूरे घर वाले रजाई और कंबल ओढ़ करके सोए रहते थे। ऐ अल्लाह, मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके अपना बिस्तर छोड़ देता था। मैं ठंडे ठंडे पानी से वजू बनाकर, ऐ अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में और तेरे डर से तेरी मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़ा करता था। ऐ अल्लाह, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिलकर के रहेगा, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऐ अल्लाह, जब मेरे भाई लोग रिश्वत खा रहे थे, मेरा सगा भाई जब सूद और ब्याज का धंधा कर रहा था, मेरे पड़ोसी लोग हराम के कारोबार कर रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं हलाल खाता था, मेरे बच्चे कम खाते थे, मेरे घर में खाना एक टाइम बनता था और एक टाइम नहीं बनता था। मैंने परेशानी की जिंदगी गुजारी, लेकिन ऐ अल्लाह, मैंने अपने बच्चों के पेट में हराम का खाना जाने नहीं दिया, मैंने अपने घर में हराम की रोजी आने नहीं दी। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिलकर के रहेगा। अल्लाह कहेगा, जा मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत कुछ मेरे लिए कुर्बान किया है, अब आज हम तुझे तेरी मेहनतों का बदला देंगे। फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, तूने बहुत कुर्बानी दी अपने अल्लाह के लिए, जा आज हम तुझे जन्नत में डाल रहे हैं, जा तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार, जा दुनिया में तेरे पास रहने को ढंग का मकान भी नहीं था, जा हमने जन्नत में तेरे लिए बहुत बड़ा महल तैयार करके रखा है, जा तू अपने महल में चला जा। दुनिया में आम का मौसम आता था, तेरे बच्चों को आम नसीब नहीं होता था, सेब का मौसम आता था, अनार का मौसम आता था, तेरे घर में कभी अनार नहीं आया, तेरे घर में कभी सेब ना आया, तेरे घर में कभी मौसम के फल ना आए। मेरे बंदे, आज जन्नत में तमाम फल हैं, जो जिस फल की तुझे तमन्ना हो वो फल टूट करके तेरे पास आ जाएगा। तुझे आम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे सेब तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे अनार तोड़ने की जरूरत नहीं है। कुतूफुहा दानिया, तुझे जो फल चाहिए वो फल तेरी गोद में आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा। जा मेरे बंदे, जा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने हमें राजी किया था, तुमने हमें खुश किया था, तुमने अपने अल्लाह को राजी किया था, जाओ आज तुम्हारे मौज मस्ती के दिन है, तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये तो वो हो गए जो पास हो गए, और जो फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा, जो नाकाम हो जाएंगे उनका क्या होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया। जिसका नाम है आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जिसकी जिंदगी भर का कच्चा चिट्टा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, वलम अद्री मा हिसाबिया, काश मुझे अपना हिसाब किताब न पता चला होता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। इंसान ये भी नहीं सोचता कि उसे मरना है और मरने के बाद फिर एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। और कोई जानता है कि कब मरना है। ये हमारे 20 साल के 25 साल के नौजवान ये बहुत खुश ना रहे, अरे अभी हम तो 25 साल के हैं, अभी तो हम लौंडे हैं, अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जब 50 साल के हो जाएंगे नमाज भी शुरू कर देंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। तुम क्या गारंटी ले सकते हो क्या कि तुम 50 साल तक जिंदा रहो। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ के अंदर 4 नौजवान लड़के एक मरीज को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। एक ही घर के 4 लड़के एक मरीज को, औरत को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। और लखनऊ के लिए एक नया रास्ता बनवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस बोलते हैं। वो
ایسا روڈ بنایا گیا ہے کہ اس روڈ پر آپ بریک نہیں مار سکتے، اس روڈ پر بس چلتے ہی چلتے چلے جانا ہے۔ پوری اسپیڈ سے 100، 150، 120 کی اسپیڈ میں 4 ویلر چل رہی تھی، اسکارپیو چل رہی تھی۔ اچانک کوئی ٹرک وہاں پہ کھڑا تھا، خراب ہو گیا تھا، وہ ٹرک کھڑا ہوا تھا، ان کی کار جا کر کے ٹرک میں لڑی ہے اور چاروں نوجوان لڑکے آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے تھے مریض کو بچانے کے لیے، اور چاروں کا جنازہ جب گھر میں آیا ہے پورے محلے میں ماتم کا ماحول بن گیا۔ لائن سے چاروں کا جنازہ رکھا ہے، لوگ رو رہے ہیں، گھر والوں کا تو جو حال ہے وہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، موت پوچھ کر کے نہیں آتی ہے میرے بھائی، اور جب ہم مرتے ہیں نا تو مرتے ہی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ہم مرے، زندگی بھر جو پیسہ ہم نے کمایا تھا، جو پراپرٹی بنائی تھی، مرتے ہی وہ پراپرٹی، وہ پیسہ، وہ سب کچھ دوسروں کا ہو گیا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ہم دنیا کے لیے بوجھ بن گئے۔ بڑی محبت ہے میری ماں کو مجھ سے، بڑی محبت ہے میرے باپ کو مجھ سے، مگر انتقال کے بعد کوئی ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ جتنا جلدی ممکن ہوتا ہے لوگ جا کر کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بیچارہ جب نہانے جاتا تھا، اس کا شیمپو الگ تھا، اس کا فیس واش الگ تھا، اس کے بدن میں لگانے والا صابن الگ تھا۔ یہ نہانے جاتا تھا تو آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا۔ آج مرا پڑا ہے، آج اتنا بے بس اور کمزور ہے، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، آج اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں، اور جب نہلاتے ہیں تو پانی گرم کر کے نہلائیں یا ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں سردی کا موسم ہوتا تھا، یہ ضد کرتا تھا میں گرم پانی سے نہاؤں گا، آج بیچارہ تو اس لائق بھی نہیں بچا ہے کہ کہہ سکے او لوگو مجھے گرم پانی سے نہلا دو، میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا ہوں۔ آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسروں کے سہارے اس کو نہلایا جا رہا ہے، آج لوگ اس کے بدن کا کپڑا اتار رہے ہیں، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں۔ نہلا دیا گیا، اس کے بعد کفنایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، برانڈڈ کرنے والوں، ریمنڈ اور بڑی بڑی کمپنیوں کے کپڑے پہننے والوں، مجھے بتاؤ کہ کفن کا کون سا برانڈ ہوتا ہے؟ ارے تم کروڑ پتی بھی ہو تب بھی تم کو سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا، تم بہت پیسے والے ہو تب بھی تم کو سوتی کفن میں ہی کفنایا جائے گا۔ یہ کفن ہماری اوقات ہمیں بتا دیتا ہے، ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں سب کو کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا بھی دیا گیا، نہلا بھی دیا گیا، ماں بیٹی رو رہی ہے، باپ بیٹا رو رہا ہے، بیٹے بچے رو رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مرنے والے کو دفن نہ کیا جائے، مرنے والے کو روک لیا جائے۔ نہیں، رو تو سب رہے ہیں مگر کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جلدی سے اس کو کفنا دو، جلدی سے اس کو دفنا دو۔ جنازہ تیار ہو گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا، اب جنازے کی چارپائی کو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کل تک جو گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا اور فارچونر سے چلتا تھا، اسکارپیو سے چلتا تھا، آج اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے، دوسروں کے کندھے پہ بیچارہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ قبرستان میں پہنچا، قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جا رہی ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ ابھی اس کو قبر میں اتارا گیا ہے اور مٹی ڈالی جا رہی ہے، تب سے 2 فرشتے قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام منکر ہے، دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو اور دفنانے کے بعد جب تم جانے لگتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں جوتا پہن کر کے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے، اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں تو کبھی قبرستان میں کوئی جوتا چپل پہن کے نہیں گیا، جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ قبر کے اوپر سے نہ چلیں، آس پاس سے جو راستہ ہو ادھر سے جائیں۔
لیکن جوتا چپل پہن کے جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حدیث سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جوتا پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنے ہوئے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے، جوتا اتار کر کے اسی جوتے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے میرے بھائی؟ اگر جوتا ناپاک ہے اور جوتے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر جوتے کے اوپر تم پیر رکھ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جوتا اور چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جنازہ آپ نے پڑھ دیا، قبر میں لے جا کر کے اتار دیا، مٹی بھی ڈال دی، اب آپ جب جانے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب مردہ تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ اب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، 3 سوال۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، قبر میں یہی 3 سوال کیے جائیں گے، اور یہ 3 سوال اسکول اور کالج میں اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو مدرسے میں ملے گا۔ مدرسے کو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ اسکول کالج کا لڑکا آیا ہے، جس کی پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، داڑھی صاف کر کے آیا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمارٹ لڑکا ہے، بڑا ہینڈسم لڑکا ہے، دیکھو کتنا مسٹر لگ رہا ہے، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، کتنا جینٹل مین لگ رہا ہے۔ اور مدرسے کا بیچارہ آیا کرتا پائجامہ پہن کے، داڑھی رکھے ہوئے، لوگ کہتے رہے ملا جی آ گئے۔ ملا جی کو حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم، قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے وہ آپ کے سی بی ایس ای اور آئی سی ایس ای کے بورڈ میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، وہ انٹر اور ہائی اسکول کے کورس میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جواب مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر اس 3 سوال کا جواب موجود ہے۔ ان مولویوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ ان مدرسوں کے پیچھے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کر کے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ تو ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ مدرسے جہاں سے قرآن و سنت کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے تو 1400 سال پہلے چل کر کے ایک مدرسہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی مسجد میں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے، مولوی صاحب زمین خریدی گئی مسجد کے لیے، اب مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بنا سکتے ہو، مسجد کے اندر آپ مدرسہ چلاؤ، لیکن ہاں اگر زمین مسجد کے لیے لی گئی ہے اور آپ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، اس کے اندر صرف مدرسہ چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی چل رہا ہے، میرے نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو زمین مسجد کے نام پر وقف کی جائے، جو زمین مسجد کے مقصد سے خریدی جائے، اس زمین پر مسجد ہی بنے گی۔ مسجد کے ساتھ آپ مدرسہ بنا لیں، لائبریری بنا لیں، بچوں کو ہاسٹل بنا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں ہے، آپ نے صرف مدرسہ بنا لیا، آپ نے قبرستان بنا لیا، آپ نے لائبریری بنا لی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 70 بچے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جب چندے نہیں آ رہے تھے، رمضان میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ مدرسے کیسے چلتے میرے بھائی؟ کتنے مدرسے بند ہو گئے، مدرسے والوں نے تالا لگا دیا، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے بچوں کو کھلانے کا، بچیوں کو کھلانے کا، ہم کہاں سے چلائے مدرسہ؟ مدرسہ چلانا 2022 میں بھی مشکل ہے، اور 1400 سال پہلے بھی مدرسہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ میرے نبی کے اس مدرسے میں 70 اسٹوڈنٹ رہتے تھے، اور یہ 70 اسٹوڈنٹ بیچارے اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، ان کے بدن پر ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔
یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کرتا بھی پہنے اور لنگی پہنے، ایک ہی چادر ایک ہی کپڑا یہ پہنتے تھے، وہی کپڑا ان کا ازار بھی بن جاتا تھا اور وہی کپڑا ان کا کرتا بھی بن جاتا تھا، ایک ہی چادر میں رہتے تھے نبی کے اسٹوڈنٹ، ایک چادر میں۔ کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، کبھی کھا لیا کبھی بھوکے رہ گئے، نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ بیچارے بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، اللہ کے نبی سوال کرتے تھے تم نے جو یہ سامان بھیجا ہے یہ صدقہ کا سامان ہے یا ہدیہ ہے، تحفہ ہے؟ اگر سامنے والا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے تو اللہ کے نبی صدقہ میں سے نہیں کھاتے تھے، وہ سارا کا سارا سامان اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان طلبہ کو، ان اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے۔ اور اگر سامنے والا کہتا تھا اے اللہ کے نبی یہ ایک جگ دودھ ہے، یہ ایک مٹکا دودھ ہے، یہ دودھ میں آپ کے لئے گفٹ کے طور پہ لایا ہوں، میں ہدیہ کے طور پر لایا ہوں، تو اللہ کے نبی اس میں سے تھوڑا سا پی لیتے تھے اور باقی اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان بچوں سے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آئی۔ فاطمہ کا نام جانتے ہیں نا، نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی شادی علی سے ہوتی ہے۔ علی کون ہے؟ علی غریب ہے اور اتنے غریب ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے، ان کے گھر کا سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے، حضرت فاطمہ کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہیں اور چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں، وہ اپنے ابا جان کے پاس آتی ہیں، اے ابا جان مجھے کچھ غلام دے دیجئے، مجھے کچھ نوکر چاکر دے دیجئے، آپ کی بیٹی بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اے فاطمہ میرے پاس کچھ غلام تو آئے ہیں مگر میرے پاس میرے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میری مسجد میں جو لوگ میرے جو صحابہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بھیج کر اپنے اصحاب صفہ کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کروں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ میں تجھے غلام نہیں دے سکتا، میں تجھے نوکر نہیں دے سکتا۔ نبی نے اپنے ان اسٹوڈنٹ کو اتنی محبت دی، ان کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے غلام نہیں دیا کہ نہیں پہلے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو کھانا کھلائے بغیر میں اپنی بیٹی کا کام نہیں کر سکتا۔ مدرسے کے بچوں کو حقیر سمجھتے ہو، مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ جب مدرسے کا ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے جو لڑکا یا لڑکی جاتا ہے وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ اور یہی نہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوَّجْنِهَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، اس طالب علم کے لیے، اس دین سیکھنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ تو مدرسوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا کام ہے دین کو سیکھنا اور سکھانا، اور قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسے میں ہی ملے گا۔ لہٰذا اپنے بچے کو آپ جتنی بھی تعلیم دلا دیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے جو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، کم سے کم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس لائق بناؤ کہ وہ ان تینوں سوالوں کا جواب قبر میں دے سکے۔ اور ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، مسکان خان کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں، اتنی تعریف کر رہا ہوں، مگر ایک برائی بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسکان نام کی اس لڑکی کی۔ مسکان کا ایک ویڈیو اور آیا ہے، اس کے گھر میں حیدرآباد کا کوئی آدمی اس کو مبارکباد دینے کے لیے گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسکان نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس آدمی سے اس نے مصافحہ کیا۔ وہ آدمی 50-55 سال کا بوڑھا آدمی ہے،
اس نے مسکان نام کی اس لڑکی سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی تو شیرنی ہے، تو نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ اس کی تعریف کر رہا ہے، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی اس کی کمر پر ہاتھ لگا رہا ہے، اور مسکان کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکان نام کی اس لڑکی دیندار تو ہے، اللہ کا ڈر تو اس کے اندر ہے، وہ اسکول میں پردے میں تو جا رہی ہے، مگر اس کے باپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کوئی غیر محرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی غیر محرم مرد سے، چاہے وہ 50 سال کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اس کا تیرے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور تجھے ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ باپ نے لڑکی کو تعلیم تو دی تھی مگر تربیت نہیں دی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا محرم کون ہے اور غیر محرم کون۔ ہمارے گھر میں نوجوان لڑکے محلے کے آتے ہیں، ہماری بیٹی کو وہ اپنی بہن کہتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، چلو محلے کا لڑکا ہے ہماری بیٹی کو بہن کہہ رہا ہے۔ بات نوٹ کر لو میرے بھائیوں، دنیا میں بہن صرف ایک ہوتی ہے اور وہ سگی بہن ہوتی ہے، باقی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ فیس بک پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، اور محلے کی کسی بھی لڑکی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے۔ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو یہ سکھائیے کہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ ارے میرا رب تو قرآن میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گریبانوں پر اپنے سینے پر اپنا دوپٹہ رکھ کے اپنے گھر میں چلا کرو۔ باپ کے سامنے ہو تو کیا، بھائی کے سامنے ہو تو کیا، دیور کے سامنے ہو تو کیا، جیٹھ کے سامنے ہو تو کیا، جب بھی تم گھر کے اندر بھی چلو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر اپنا دوپٹہ رکھ کے چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے سامنے جیسے تیسے، بیٹے کے سامنے جیسے تیسے، بھائی کے سامنے جیسے تیسے چلو، نہیں، دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ موبائل آج کے دور میں پیدا ہوا، قرآن 1400 سال پہلے اترا، مگر ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اگر موبائل کے اوپر کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ 1400 سال پہلے بتایا۔ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں خبردار، اگر تمہارے موبائل کے اوپر کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو، تم لچک کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، کیونکہ اگر تمہاری آواز میں مٹھاس آئے گی تو سامنے والا پھر تم سے امید لگانے لگے گا، چکر چلانے لگے گا، اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو پہلے ہی سختی سے بات کرو، کڑائی سے بات کرو، سامنے والے کو موقع مت دو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں ہے۔ اسلام میں محبت ایک مرد اور عورت کے درمیان صرف نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ویسی محبت دنیا کے کسی رشتے میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ لڑکی آپ کے گاؤں کی ہے اور لڑکا مالدہ کا، لڑکا فرقہ کا ہے، لڑکا کسی دوسرے اسٹیٹ کا ہے، شادی ہو گئی، اب دونوں کے بیچ میں پہلے سے کوئی سمبند نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکا لڑکی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، لڑکی لڑکے کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے، میاں بیوی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، بیوی میاں کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی، یہ محبت واٹس ایپ نے پیدا نہیں کی، یہ محبت فیس بک نے پیدا نہیں کی، یہ محبت انسٹاگرام نے پیدا نہیں کی، یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے ایک دوسرے اپنی بیوی سے محبت کرو۔ اسلام کے اندر محبت کا یہی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ بیوی سے محبت بھی کیا کرو بھائی، بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ ارے مولوی صاحب آپ کیا بیان کر کے جا رہے ہیں، آپ تو عورتوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ
مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں کب آپ سے خوش ہوتی ہوں اور کب ناراض ہو جاتی ہوں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، راضی رہتی ہو، اور تم کو کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ پر غصہ رہتی ہو، ناراض رہتی ہو، تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تب تم میرا نام نہیں لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں غصے میں آپ کا نام تو نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کو میں چھوڑنے کا خیال بھی اپنے من میں نہیں لاتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ سے محبت تب بھی کرتی ہوں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے۔ سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے، اللہ کے نبی کہنے لگے اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا، اب ہم دونوں تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، چلو تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑو، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے، چلو ہم دونوں دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑنے کا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں ہلکی پھلکی تھی، میں دبلی پتلی تھی، جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی اور میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی دیکھا میں آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس واقعے کو بھول چکی تھی، کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئی اور اتفاق سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ہم دونوں پھر ایک بار دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اب جب میں دوڑنے لگی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑا میں فربا ہو گئی تھی، بدن میرا موٹا ہو گیا تھا، اب جب میں دوڑنے لگی تو اب میرے اندر وہ اسپیڈ نہیں رہی جو پہلے تھی، اب اس بار میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا عائشہ کیسا لگا میرا بدلہ؟ آج میں نے تم سے بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا۔ میرے بھائیو نبی نے سبق دیا ہے بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرو اور بیویوں کو اتنی محبت دو کہ ان کی صحت اور ان کی تندرستی بن جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے بیوی بیچاری جب شادی ہوتی ہے 50 کلو اس کا وزن ہے اور شوہر بیچارہ اتنی محنت کرواتا ہے اس سے، اس کے گائے بیل اور بکرے بکری مرغا مرغی سب کی بیچاری کو اتنی خدمت کرتی ہے، اس کو 30 سال کا کر دیتا ہے یہ کھٹا کھٹا کر کے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ بیوی کو اتنا سکھ دے دیں کہ اس کی صحت اور بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ میں اسی آیت کی طرف آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر ایمان والی زندگی گزارے گا اور نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے امن کی، چین کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے